باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، پروگرام لیے حاضر جواب۔ جی ہاں، اس پروگرام میں زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ 6 مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو ہم کوشش کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اور ان کے درمیان خوبصورت سے سیگمنٹس میں سوال و جوابات کے ذریعے مقابلہ ہوتا ہے، اور آج ہی مقابلے کے آخر میں ہم اپنے ونر کا اعلان بھی کیا کرتے ہیں۔ آج کے مقابلے میں انشاءاللہ آپ بہت ساری نئی چیزیں دیکھیں گے، بہت سارے نئی سوالات ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے تعارف لیتے ہیں ٹیم کا اور جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ محمد عظیم گل اتاری، کراچی سے ہی ہوں، مدرسۃ المدینہ سے تعلق ہے، کراچی سٹی آفس میں ذمہ داری ہے۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ کی ذمہ داری ہے۔ جی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ویسے عظیم بھائی، بات کی جائے مدرسۃ المدینہ کی تو دعوت اسلامی کے تحت اس وقت کتنے مدارس المدینہ آن گوئنگ ہیں؟ ملک و بیرون ملک تقریباً 6000 سے زائد 6000 سے زائد مدارس المدینہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن پاک کی خدمت جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے۔ اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، مزید عروج عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنا حصہ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ میں شامل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جی، اگلے کنٹیسٹنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ علی اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں۔ جی، اگلے کنٹیسٹنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان اسلام درجہ ثانی کا طالب علم۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ جی، محسن اتاری، کراچی سے، میرا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے۔ چلیں جی، آج کل تو ویسے آئی ٹی کا دور دورہ ہے، اور آئی ٹی کے ذریعے دعوت اسلامی زبردست خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ دعوت اسلامی کی آئی ٹی سروسز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ برکت دے۔ جی، محمد حسان رضا تاری مدنی، کراچی سے ہی تعلق ہے، اور مصروفیت امامت خطابت دعوت اسلامی کے تحت مسجد جامع مسجد سخی وہاب طارق روڈ پر۔ ارے واہ، الحمدللہ۔ میرا نام شایان خان ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ چلیں جی، شایان بھائی کا بھی ہم نے تعارف لے لیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل ہو رہے گا۔ حاضر جواب۔ جی، سیگمنٹ ہوگا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کی باتیں، تیسرا سیگمنٹ ہوگا مومنوں کی مائیں، چوتھا سیگمنٹ ہوگا جان ہے تو جہان ہے، اور آخری فائنل سیگمنٹ ہوگا آر یا پار، جو فیصلہ کرے گا کہ آج کے ہمارے پروگرام کے ونر کون ہیں۔ شروع کریں گے ہمارا آج کا پہلا سیگمنٹ، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم نے کچھ فیصلہ کروانا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے تو جج کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی بڑی جانی مانی شخصیت حاجی عمران مدنی بھائی ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ حاضر جواب، حاضر جواب۔ جی عمران بھائی، اس کا جو طریقہ کار ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اپنے تمام ہی کنٹیسٹنٹ کو ایک پیپر دیا کرتے ہیں، اور ان پر 5 سوالات اس بار ہوں گے، اور 5 سوالات کے انہوں نے جوابات دینے ہیں، لیکن یہ جوابات دینے ہیں صرف اور صرف 60 سیکنڈز میں۔ آپ کے پاس 1 منٹ کا وقت ہوگا۔ اچھا، آپ سے ہم بہت لمبے چوڑے سوال نہیں کریں گے۔ سوال کے جواب میں صرف آپ نے رائٹ کا نشان لگانا ہے یا گول دائرہ بنا دینا ہے۔ گول دائرے کا یہ مطلب ہوگا کہ جواب آپ کا غلط ہے، یعنی جو ہم نے سوال پوچھا ہے اس کا آنسر رانگ ہے،
اور اگر آپ نے رائٹ کا نشان لگایا تو اس کو ہم صحیح مانیں گے. ٹھیک ہے, ابھی یہ پیپرز آپ کے ڈائس پر الٹے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم کوشچن پیپر بانٹ رہے ہیں. عمران بھائی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور یہاں پر ہم نے اپنے کنٹیسٹنٹ کو تو پیپر بانٹ دیا ہے. چلیں جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی, سوالات بڑے آسان ہیں, اور اس سوالات کا پیپر اگر مدنی چینل کی اسکرین پر بھی دکھا دیا جائے. پہلا سوال ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ آل رسول ہیں. دوسرا سوال ہے, حضرت عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تیسرا سوال ہے, پاکستان کا قومی رس گنے کا جوس نہیں ہے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز فجر میں 4 بار نہیں پڑھا جاتا. صفا و مروہ کے مابین چکر 7 لگانے کو سعی کہتے ہیں. آپ نے اپنا نام بھی لکھنا ہے اور جوابات بھی درست دینے ہیں. جلدی کیجئے, صرف اور صرف 20 سیکنڈز باقی بچے ہیں. حاضر جواب, حاضر جواب. جی جی, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین. چلیں جی, ٹائم ختم ہو گیا. پین روک دیں گے سارے, پین روک دیجئے. آپ نے اپنا نام بھی لکھا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا آنسر بھی ریکارڈ کروایا ہوگا. محسن بھائی, سوالات ایزی تھے یا آسان تھا؟ آسان. آسان تھے؟ چلیں جی, آسان تھے. دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں, کتنے غلط جوابات دیے ہیں. جی شایان بھائی. جی آسان سوال تھے کافی. کافی آسان تھے. چلیں اگلی بار تھوڑے مشکل کر لیں. فرسٹ ٹائم آئے کسی چینل پر؟ جی فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے. چلیں جی, کیسا لگا آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ کر؟ یہاں اجتماع میں بھی شرکت کی آپ نے ماشاءاللہ. جی, اجتماع میں بھی شرکت کی, بہت بہترین لگا یہاں کا انتظام, یہاں کا. چلیں اللہ پاک آپ کو برکت دے. اب آپ نے یہ آخری بار نہیں آنا, آتے رہنا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. جی عظیم بھائی, سوالات ایزی تھے؟ کچھ ٹویسٹ تھا. کچھ ٹویسٹ تھا, ظاہر ہے کچھ ٹویسٹ تو ڈالنا ہے نا, مقابلہ کرنا ہے تو کچھ اس میں ٹویسٹ ہونا چاہیے. سارے ہی ایزی سوالات تو نہیں ہوں گے. جی عمران بھائی, یہ چیک ہو چکے ہیں کس نے سارے. کتنے نمبر لیے ہیں, رزلٹ بھی اگر اناؤنس ہو جائے. عظیم گل بھائی نے ماشاءاللہ 25 میں سے 25 نمبر لیے ہیں. ارے واہ 100% ماشاءاللہ, نمبر ہے ان کے ماشاءاللہ. صحیح جوابات پر سارے مل کر کیا کہیں گے؟ چلیں جی, حمزہ بھائی کا اناؤنس کریں گے. جی, حمزہ بھائی نے 25 میں سے 20 نمبر لیے ہیں, ایک جواب ان کا غلط. حسنین بھائی نے 10 نمبر لیے ہیں, 3 جواب ان کے غلط ہیں. 3 جواب غلط ہو گئے ہیں جناب. کون کون سے جوابات غلط دیے ہیں ذرا جی. اس کو بھی دیکھتے ہیں. حضرت عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ نے اس پر رائٹ کا نشان لگا دیا ہے, جو کہ غلط ہے. پاکستان کا قومی رس گنے کا جوس نہیں ہے. کیا ہے؟ اچھا, اکثر کا جو جواب غلط ہے نا, وہ یہ 3 نمبر جواب ہی غلط ہے. اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے ٹویسٹ یہ تھا نا اصل میں. جی جی ہاں, جی, اصل میں پاکستان کا قومی رس گنے کا جوس ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے, قومی رس جو ہے گنے کا جوس ہے, لیکن یہاں پر نہیں کر کے پوچھا گیا تھا تو اس کو غلط جواب دیا اکثر لوگوں نے. لوگ اس میں جو ہے وہ کنفیوز ہوئے ہیں. چلیں جی, محسن بھائی کا اناؤنس ہو گیا. شایان بھائی کے 20 نمبر ہیں, اور محمد حسان بھائی جو ہیں ان کے نمبر 20 ہیں. جی, محسن بھائی نے نمبر لیے ہیں 20. چلیں جی, محسن بھائی نے 20 نمبر حاصل کیے ہیں. آتی بھائی ہماری آڈینس سے سوال کا جواب لیجئے. سوال بڑا خوبصورت ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام بتانے ہیں. یہ ہمارے پاس بچے ہیں کچھ, تو ان کے لیے یہ سوال ہے, بچوں کے لیے. اور یہ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں, آج تو آپ کو صرف ہاتھ منتخب کرنا پورا کام ہے. مدنی منع ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں کچھ, ان سے سوال کا جواب لیتے ہیں. چلیں جی. اور یہ خوبصورت جو سٹیکر دعوت اسلامی زندہ باد, ارے واہ, یہ بھی انشاءاللہ دیں گے, اور عطر کا تحفہ بھی پیش کریں گے جو درست جواب دے. چلیں 3-4 سوالات پوچھ لیں. آتی بھائی جلدی جلدی. محمد سہل رضا تاری, آخری 2 سورتوں کے نام سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, سارے مل کر. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. کیا یہ جواب درست ہے؟ کون جواب دے گا؟ بھائی جی جی درست ہے. نام تو بتائیے اپنا. محمد ہاشم رضا. محمد ہاشم رضا بھائی کہاں سے تشریف لائے؟ کراچی.
कराची से हैं। चलें जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, इनके लिए इतर का तोहफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मिलकर जी स्कोर बोर्ड दिखाइए जनाब। अच्छा, इसमें यूसुफ भाई माशाल्लाह ये छोटी सी एक्टिविटी हुई है, तो मैं अपने नाजरीन को, व्यूवर्स को भी ये तवज्जो दिलाऊंगा कि अपने घर में भी छोटी सी एक्टिविटी किया करें। घर में जो अफराद हों, घर में बच्चे हों, तो ये एक पेपर तैयार करें, घर के अफराद में इसको तकसीम करें और फिर घर के सरपरस्त या घर वाले जो हैं उसको चेक करें, आपस में कुछ तहाइफ भी रखें, तो इंशाल्लाह इल्म दीन इससे भी बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मोहब्बत की बातें। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, इस राउंड में इंशाल्लाह मोहब्बत की बातें होंगी, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अंदाज ये होगा कि आप सबके सामने बजर लगी है, ठीक है? मैं एक शेर आपके सामने पढ़ना शुरू करूंगा, जिसको आता हो वो बजर बजा देगा, और जैसे ही आप बजर बजाएंगे तो मैंने शेर पढ़ना बंद कर देना है। आपने उस शेर को कंप्लीट करना है। अगर आपने दुरुस्त शेर बयान कर दिया तो आपको मिलेंगे 20 नंबर, ठीक है? और अगर आपने गलत बयान किया तो आपके स्कोर में कोई नंबर माइनस नहीं होगा, लेकिन नंबर भी आपको नहीं दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप नंबर्स हासिल करें, क्योंकि इस राउंड के आखिर में 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से पीछे रह जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी? शुरू करें? रेडी हैं आप? चलें जी, शुरू करते हैं मोहब्बत की बातें। पहला शेर है, फिर के गली गली तबाह। बजर बज चुकी है जनाब, और मेरे दिल की जानिब से बजर बजी है। किसकी पहले बजर बजी है? ऑडियंस जरा नजर रखिएगा भाई, ठीक है? पहले बैग दे दीजिए। हसन भाई ने बजर बजाई है पहले। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए, क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चले जी, अगला सवाल है, अगला जो शेर है जिसे आपने कंप्लीट करना है, वो शेर शुरू होता है, जिस खाक पे बजर बजी है इस बार राइट साइड की तरफ से। जी हमजा भाई ने पहले बजर बजाई है। जिस खाक पे काउंटर चलाइए। जिस खाक पे लगे कदम सैयद आलम के, उस खाक। आपका अपना बना हुआ शेर नहीं पढ़ सुनना ना भाई। जिस खाक पे, सही जा रहे हैं आप? जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड है। जिस खाक पे, सही जा रहे थे, जल्दी कीजिए। अल्लाह अकबर, यहां शेर कंप्लीट नहीं हो सका। ऑडियंस में से कोई सुनाएगा? आती भाई। अरे वाह, किड्स के नाथुआ हैं, मदनी चैनल किड्स के नाथुआ हैं जनाब, आपने तर्ज में सुनानी है। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा, शैदा है हमारा, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा, दिल शैदा है हमारा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अगला जो शेर है, क्या आप लोग तैयार हैं? जी आती भाई, क्या तोहफा दिया? अल मदीनतुल इल्मिया की बड़ी खूबसूरत किताब है फैज़ान मेराज। फैज़ान मेराज, ये किताब भी है, साथ में इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरफ से अता करदा नारा दावत इस्लामी जिंदाबाद, ये जो स्टिकर है वो भी दिया जा रहा है जी। अगला शेर है, रेडी हैं आप सब? बहन भाई तैयार हैं आप? एक ठोकर में बजर बजाई है जनाब, जरा प्लेबैक देख लीजिए। मुकाबला चूंकि टफ है। जी हसन भाई ने बजर बजाई है पहले। जी हसन भाई।
ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے جناب. زلزلہ جاتا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی تھی، کیسی قوت عطا فرمائی تھی. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر شعر کی صورت میں بیان کیا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ جبل احد پر جلوہ افروز ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں پا کر جبل احد جھومنے لگ گیا، وہ زلزلہ آ گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ پر ایک ایڑی لگائی، ایک ٹھوکر لگائی اور غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے احد تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. حالانکہ آپ یہ غور کریں کہ جو شہید کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی غیب کی خبر دی تھی کہ 2 شہید ہوں گے، وہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلوہ افروز ہے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ پر ایڑ لگائی اور ارشاد فرمایا، اے احد تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑ لگنی تھی کہ وہ پہاڑ ایسا تھما ہے کہ اب اس کے بعد پھر کبھی نہیں لرزا. سبحان اللہ. چلیں جی اگلے شعر کے لیے تیار ہے؟ بار نہ تھے. حسان بھائی نے لگتا ہے سارے نمبر لے جانے ہیں. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے جناب. بار تھے حبیب کو جی آخری شعر ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے. شاعر فرماتے ہیں، خم ہو گئی. 2 بزر بجی ہیں، بالکل کلوز بجی ہیں. کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ حسان بھائی نے. ونس اگین جی حسان بھائی. خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں پر، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. جو شاعر نے لکھا ہے وہی بیان کرنا ہے، تھوڑی سی غلطی ہے اس میں، جلدی کیجئے. خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں پر، سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا. بالکل صحیح ہے. ایک ورڈ میں آپ مسٹیک کر رہے ہیں. دیکھ ہم پہ مدینہ ہے. اب 2 ہو گئے. سن 5 جلدی کیجئے. 4 3 سن ہم پہ آقا ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. 1 شعر ہے. کیا شعر ہے؟ عظیم بھائی سنائیں گے. چلیں عظیم بھائی سنائیں. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اے سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. تجھ پہ اگر چاند ہے تو کیا ہوا، تجھ پہ اگر ستارے ہیں تو کیا ہوا، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. کیا شان ہے مدینے کی. چلیں جی جواب ہم حسان بھائی کا درست مان لیتے ہیں. ذرا زور سے. چلیں جی حسان بھائی کا جواب درست مانا گیا ہے. جی حاضرین سے سوالات لیں گے.
سبحان اللہ. آج انشاءاللہ جو اس سے درست جواب دے گا اس کو امام احمد رضا در خواجہ پر ارے واہ یہ انشاءاللہ رسالہ ہم انہیں پیش کریں گے، اور ساتھ میں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ سٹیکر جو ہے دعوت اسلامی زندہ باد. سوال یہ ہے کہ معراج کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے؟ ارے واہ سبحان. معراج کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے؟ یہاں آگے سے کچھ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا مدنی منہ بھی ہے ایک ماشاءاللہ. کیا جواب ہے بھائی بتائیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. جی ہاں، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ بتا دیا. اس کی پہلی آیت میں ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں اسکور بورڈ، چونکہ مقابلہ تھوڑا سا خوبصورت ہوا ہے. اس کا حل ہم حاضر جواب. عظیم بھائی کے اسکور ہے 25 پوائنٹس، حمزہ بھائی کا اسکور ہے 20 پوائنٹس، حسنین بھائی کا اسکور ہے 10 پوائنٹس، محسن بھائی کا اسکور ہے 20 پوائنٹس، اور حسان بھائی نے تو میلہ لوٹ لیا ہے، 100 پوائنٹس تک اپنا اسکور پہنچا دیا ہے. شایان بھائی کا اسکور ہے 20 پوائنٹس. حمزہ بھائی، محسن بھائی اور شایان بھائی، آپ تینوں سے مقابلہ ہوگا. ایک شعر پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں سے جس نے بزر بجا دی وہ سیف ہو جائیں گے صحیح جواب دے کر، اور اگر جس نے جواب نہیں دیا وہ مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ حسنین بھائی آپ تو ویسے ہی نکل چکے تھے. چلے جی، شعر ہے. ان کا منگتا بزر بجا دی ہے حمزہ بھائی نے. اگر یہ جواب حمزہ نے درست دے دیا تو مقابلہ وہی ہو جائے گا. جی. ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ آپ کو ہم نے سلیبس میں نہیں دیا تھا. کاؤنٹر چلائیے گا جلدی سے. ان کا منگتا پاؤں سے ایڑیاں. اگر یہ جواب حمزہ بھائی نے درست نہیں دیا تو حمزہ بھائی مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جواب درست نہیں ملا. صحیح شعر ہے. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے رگڑ کر ایڑیاں. جواب غلط ہو گیا ہے جناب. حمزہ بھائی اور حسنین بھائی، آپ دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ دونوں مقابلے میں آئے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب ہمارے ساتھ اگلے مقابلے کے لیے، اگلے سیگمنٹ کے لیے 4 کنٹسٹنٹ موجود ہیں. عظیم بھائی، محسن بھائی، حسن بھائی اور شایان بھائی. شروع کریں گے ہم اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مومنوں کی مائیں. حاضر جواب حاضر جواب. جی، اس سیگمنٹ کے طریقہ کار بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے، اور اس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، منچ پر ایکٹیویٹی ہوگی. کرنا یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پر مختلف شیٹس لگی ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جانیں گے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. جی، باری باری یہاں پر ہم بلوائیں گے اپنے کنٹسٹنٹ کو، اور پھر ان سے سوالات انشاءاللہ ہم کریں گے، اور آپ نے یہاں پر نیچے لگے جو پیسز ہیں اس میں سے صحیح جواب تلاش کرنا ہوگا. آپ کے پاس 12 سیکنڈ کا وقت ہوگا. آپ نے اپنا صحیح جواب تلاش کر کے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال ہوگا عظیم بھائی سے. عظیم بھائی آئیے بورڈ پر پہنچیے. ریڈی ہیں آپ؟ جی. آپ نے سوال تلاش کرنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی، جواب لگ گیا ہے. آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، اگر چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اسی جواب کے ساتھ جائیں گے.
چلیں جی، انہوں نے جواب دے دیا ہے، جواب دیا ہے ماہ شوال میں، اور جواب آپ کا بالکل درست ہے جناب۔ آپ کو ملیں گے جناب 20 پوائنٹس، ماشاءاللہ۔ باری ہے محسن بھائی کی۔ محسن بھائی پہنچیے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا ہے؟ ٹائمر لگائیے جی۔ جلدی کیجئے، 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا جی، چھوڑ دیجئے، ٹائم ختم ہو گیا۔ صحیح جواب تھا ام عبداللہ، آپ کی کنیت ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں جی، سکھائیں۔ آپ نے جو سوال تلاش کرنا ہے وہ سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ جواب تلاش کریں گے۔ سوال یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کتنے سال رہیں؟ 12 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلائیے۔ حاضر جواب 8 سیکنڈ گزر چکے ہیں، جلدی کیجئے، صرف 4 سیکنڈ، ٹائم ختم ہو گیا ہے جناب جی۔ ان کو نمبر نہیں دیے جائیں گے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 9 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ باری ہے ہمارے آخری کنٹسٹنٹ کی، شایان بھائی آئیے۔ سیکھیں سکھائیں، کیجئے سوال اس کا حل ہم بتائیں، جواب یہاں جائیے بیٹا، شاباش۔ آپ کے لیے سوال یہ ہے، آسان سے سوال پوچھ لیتے ہیں، بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنے سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا؟ آپ کا وصال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ 12 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلائیے۔ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجئے سوال اس کا حل۔ جلدی کیجئے، 2 سیکنڈ۔ اللہ اکبر، وقت ختم ہو گیا جناب۔ آج ہم نے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سنا ہے، اور آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی شان تو کیسی وراء الورا ہے، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اس امت کی تمام عورتوں کے ساتھ ساتھ ازواج نبی رضی اللہ تعالی عنہن کے علم کو بھی جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب سے زیادہ ہوگا۔ آپ سے تقریباً 2210 احادیث مبارکہ معتبر کتابوں میں مروی ہیں۔ اللہ کریم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مبارک ماہ میں صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دل، اس مبارک ماہ میں صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دل، جو ہو ام المومنین بنت امیر المومنین، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرامگاہ، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرامگاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین، جو ہو ام المومنین بنت امیر المومنین۔ سبحان اللہ۔ چلے جی، ہم نے اپنے ناظرین کو بھی نہیں بھولنا، ناظرین سے بھی بات کرنی ہے، کالز دیجیے گا۔ میں بلال لالا اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ سلسلہ حاضر جواب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور علم دین کا خزانہ ہے، آپ سے ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ یوسف بھائی آپ کا انداز بھی ہمیں بہت پیارا لگتا ہے۔ یوسف بھائی ہمیں ایک بات بتائیں، آپ نے پہلا سلسلہ کون سا کیا اور اس میں آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ارشاد فرما دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ چلیں بتائیں جی حضور، پہلا سلسلہ کون سا کیا تھا آپ نے؟ پہلا سلسلہ جو میں نے خود ایز ہوسٹ کیا تھا وہ ذہنی آزمائش تھا، اور ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی کی کچھ اچانک سے مصروفیت آ گئی تھی، تو پھر وہ میں نے اور سلمان بھائی نے مل کر کیا تھا۔ جی جی، یوں پہلا سلسلہ مدنی چینل پر ہمارا جو ہوا تھا ایز ہوسٹ، وہ ذہنی آزمائش ہوا تھا۔
माशाल्लाह। स्कोर बोर्ड देखेंगे और जानेंगे कि किसका स्कोर क्या रहा। हाजिर जवाब जी जनाब, अजीम भाई ने 20 नंबरों का इजाफा किया है इस राउंड में अपने स्कोर में, और अब आपका स्कोर हो चुका है 45 पॉइंट्स। मोहसिन भाई ने स्कोर में इजाफा नहीं किया, 20 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। हसन भाई ने भी नंबरों का इजाफा नहीं हुआ, लेकिन स्कोर बड़ा जबरदस्त है, 100 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। शायान भाई ने भी नंबरों का इजाफा नहीं किया, 20 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अब अगला जो राउंड है उसने फैसला करना है कि कौन से दो मजीद इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और इस सेगमेंट का नाम है जान है तो जहान है। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जी जनाब, इसमें इसका तरीक़ेकार भी बड़ा ज़बरदस्त है और मंच एक्टिविटी होगी। आपको बारी बारी बुलवाएंगे हम, और आपने ये सामने लगे बॉक्स के अंदर हाथ डाल के तलाश करना है, और पहले तो बूझना है कि अंदर से क्या निकल रहा है, और फिर जो निकलेगा उसके हवाले से आपने 3 फवाइद भी बताने हैं, ठीक है? क्योंकि जान है तो जहान है। आइए अजीम भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी माइक दीजिएगा मुझे। जी आपका कहना यह है कि मौसम्बी है। देखिए मौसम्बी और कीनू दोनों सेम सेम होते हैं। मौसम्बी लग रही है। मौसम्बी लगती है। फाइनल है? चलें फिर निकालिए, अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह पढ़ के। अल्लाहु अकबर, मैंने आपको हिंट भी दी। क्या ये है? फैसला आप कीजिए। कीनू। जी कीनू। ये कीनू नहीं है भाई। मौसम। अजीम भाई देखकर भी कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा ऐसे। जी क्या है? आप बता दें। मुझे खिलाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या है। सख्त छिलका है। जी मौसम्बी है। पक्की बात है, मौसम्बी है। जी सोच लें एक बार फिर। मौसम्बी। बाबू क्या करें? चलें जी, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। जरा जोर से चलें। अजीम भाई, अभी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 3 फवाइद आपने बताने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको हम नंबर भी देंगे। जी चेहरे के निखार को बढ़ाता है। जल्दी कीजिए, आपने वही फवाइद बताने हैं जो हमने आपको लिख कर दिए हैं। बुखार की शिद्दत को कम करता है, और ब्लड प्रेशर, दिल और दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर की अमराज में मुफीद है। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड्स हैं। एक भी दुरुस्त नहीं बताया अब तक। कोई से 2 बता दें। जल्दी कीजिए। ये जिन में आ रहे। अल्लाहु अकबर। चलें जी, अजीम भाई का टाइम पूरा हो गया। ये मौसम्बी जो है ना, ये से स्वीट ऑरेंज का जायका इसका स्वीट होता है, और मिजाज इसका सर्द यानी ठंडा होता है। ठीक है? कैसा मिजाज होता है? ठंडा। ठंडा मिजाज होता है। विटामिन ए और बी की तवानाई से भरपूर ये फल खाने से कब्ज, मैदे की तेजाबियत और सीने की जलन दूर होती है। बीमारियों से बचने की कुव्वते मुदाफियत पैदा होती है। मौसम्बी खाने से नया खून पैदा होता है, और खून की शरियानें साफ होती हैं, जिससे खून का बहाव नॉर्मल रहता है और ब्लड प्रेशर का मर्ज पैदा नहीं होता। और अगर ब्लड प्रेशर हो तो कंट्रोल रहता है। अमराज़े कल्ब से ये बचाती है। अल्लाह की इस नेमत का हमें शुक्र भी अदा करना है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका इस्तेमाल भी करना है। गलती हुई है अजीम भाई से, सही जवाबात नहीं बता सके आप, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। हम बुलवाएंगे अपने अगले कंटेस्टेंट को। 12 सेकंड का वक्त है आपके पास, निकालिए। पहले देखें क्या है, क्या फील हो रहा है। अनार। अनार देख लें, सेब भी था आज के सिलेबस में। पक्की बात है? पक्की पहले फिर निकाल लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। क्या वाकई अनार निकल आया है या गेंद है? अनार। अनार है। चलें, कोई से 3 फायदे बयान करें। अनार से जिस्म में ठंडक रहती है। जिस्म में ठंडक रहती है। वाह।
اپنی طرف سے فوائد نہیں بنانے بھائی، جو ہم نے لکھ کر دیے ہیں وہی بیان کرنے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. انار کے اوپر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک زبردست پیکج. اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت انار بھی ہے. انار ایک قدیم ترین پھل ہے. یہ 3 طرح کا ہوتا ہے: میٹھا انار، کھٹا انار اور کھٹا میٹھا انار. تینوں کی تاثیر مختلف ہے. شیریں انار گرم، ترش انار ٹھنڈا اور کھٹا میٹھا انار تاثیر کے اعتبار سے متوسط ہوتا ہے. انار کا ذکر تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. اللہ ہمیں وہ میوے، وہ کھجوریں اور وہ انار کھانا نصیب فرمائے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انار کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی ہم انار کھاتے ہیں تو اس میں ایک دانہ انار جنت کا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. انار کے اگر طبی فائدے کی بات کی جائے تو یہ معدے، جگر اور سینے کو تقویت دیتا ہے. خون کی کمی کو دور کر کے خون کو صاف کرتا ہے. انار کا استعمال ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. دل و دماغ کو فرحت اور تازگی فراہم کرتا ہے. چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا کرتا ہے. قوت بصارت کو تیز کرتا ہے. نزلہ، کھانسی، دمے میں بھی فائدہ مند ہے. نیز پھیپھڑوں سے بلغم نکال کر انہیں طاقت دیتا ہے. مختلف امراض کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرتا ہے. یہی نہیں بلکہ انار تو دانتوں اور مسوڑوں کو بھی مضبوط کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار فرمائے اور اللہ ہمیں دنیاوی انار کے ساتھ ساتھ جنتی انار کھانا بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی کیسی نعمت ہے میرے رب کی. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے. جی باری ہے ہمارے حسان بھائی کی. بہت پیارا پیکج دکھایا. تو یہاں پر موجود حاضرین سے سوال نہ کرنے کی یہ جو آواز تھی یہ کون سے مبلغ کی تھی؟ پھر آپ تحفے میں انار بھی پھر آپ کو دینا پڑے گا. وہیں سے اٹھا کے دے دیں گے انشاءاللہ. ہاں اگر ہوا تو پھر آپ. بھائی کون بتائے گا؟ ہے کوئی بتانے والا؟ دیکھیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی آواز تھی. اچھا اپنا نام تو آپ نے بتایا نہیں. محمد سہل رضا تاری. جی شاہ صاحب آپ بتائیں کس کی آواز تھی یہ؟ تو اب آپ سے بھی سوال ہے. تو آپ کا نام لے رہے نا. نام تو میرا نام تو یہی ہے. کر دیں. جو لوگ لیتے ہیں وہ یہی نام لیتے ہیں میرا. لیکن آپ بتائیے کہ جواب سوال آپ نے قائم کیا ہے تو آپ جواب دیجئے. تصدیق یا تردید یہ آپ کریں گے نا. چلیں جی جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں جی یہ دونوں باکس ہو چکے ہیں. بہت سمجھ کے آپ نے ہاتھ اندر دیکھنا نہیں ہے بھائی، بغیر دیکھے. کیا ہو کون سا پھل ہے؟ مالٹا. مالٹا موسمی تو نکال لی انہوں نے. کینو ہے کی بات ہے. جی لے. جواب درست ہے ان کا. جی انہوں کے حوالے سے کچھ 3 فوائد بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معدے کو صاف کرتا ہے اور اسی طرح جو پیٹ کے جو امراض ہیں اس میں یہ فائدہ دیتا ہے. اس کو کھانے سے پیٹ کے امراض سے فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ جلد کو بھی نکھارتا ہے. چلیں جی چیک کیجئے گا جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں. مالٹا اور کینو وائٹامن سی کا بہترین خزانہ ہے. دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے. معدے کی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے. یہی وجہ ہے کہ معدے کو طاقت دینے والی دواؤں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بخار اور یرکان میں بھی اس کا استعمال مفید ہے. دل اور دماغ کو راحت بخشتا ہے. جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے. مالٹا اگر کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ کھائیں تو تلی کے امراض میں بھی مفید ہے. نظر کو تیز کرتا ہے. پھوڑے پھنسیوں میں مالٹے کا رس بغیر نمک مرچ پینا مفید ہوتا ہے. کیا ان کا جواب درست ہے؟ ہم نے پوچھے تھے آپ سے 2 فوائد لیکن آپ نے صرف 1 فائدہ درست بیان کیا ہے جو ہم نے آپ کو لکھ کر دیا تھا اور آپ کو ملتے ہیں صرف 5 پوائنٹس. باری ہے شایان بھائی کی. شایان بھائی آر یو ریڈی؟ یہ آپ کے لیے ہبہ ہے. جی وہ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا. دیکھنا نہیں ہے.
सारे ही खाली बॉक्सेस में हाथ डाला है, कुछ रखा भी है, सारे ले गए हैं। 5 4 किसी भी बॉक्स में नहीं है पक्की बात है जी। 3 2 जी, खाली है सारे। ऐसा ना करो जी, आ जाएं। चलें अमरूद के फवाइद बताएं और अमरूद ले जाएं। मतलब नंबर नहीं देंगे आप? चेहरे की कीलमा से दूर करता है और कोलेस्ट्रॉल जिस्म का कंट्रोल करता है। अच्छा, और इसके अलावा बुखार की शिद्दत को कम करता है। चले मैं कुछ फवाइद इसके बयान कर दूं जी। अमरूद जिसे गुआवा ये भी कहा जाता है, अमरूद में विटामिन B3 और B6 होते हैं जो दिमाग की जानिब खून की फराहमी को बेहतर करते हैं, मसल्स और आसाब को पुरसुकून और जहनी तनाव कम करता और जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है, बालों को नशो नमा बख्शता है, कब्ज दूर करता है, गर्मी या खुश्की की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियों में खाने से अमरूद काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। शुगर के मरीज भी अमरूद खा सकते हैं क्योंकि इस फल में दीगर फलों की मिकदार शुगर कम होता है। अल्लाह की इस नेमत का भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर नसीब फरमाए। तशरीफ़ रखेंगे जनाब। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि स्कोर बोर्ड किन दो इस्लामी भाइयों को रुखसत करने का हुक्म दे रहा है। दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। अल्लाहु अकबर। इस राउंड में हालांकि इतना खूबसूरत था, इतना जबरदस्त इसमें फ्रूट्स थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस राउंड में हसन भाई ने अपने स्कोर में 5 नंबरों का इजाफा किया है। अजीम भाई 45 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहसिन भाई को और शायान भाई को हमें रुखसत करना होगा। हसन भाई का स्कोर है 105 पॉइंट्स, लेकिन अजीम भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरी राउंड में अब हमारे हसन भाई का पिछला स्कोर इनके साथ नहीं रहेगा, बल्कि उस पिछले स्कोर को हम यहीं पर होल्ड कर दिया करते हैं, फ्रीज कर दिया करते हैं, और आखिरी राउंड ही हमें फैसला करके बताएगा कि आज के प्रोग्राम के विनर अजीम भाई हैं या हसन भाई हैं। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। आखिरी राउंड में मुकाबला है। एक तरफ है हसन रजा मदनी और दूसरी तरफ है अजीम अत्तारी। दोनों का इस पिछला स्कोर यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। अब मेरे पास सिर्फ 10 सवालात हैं और ये 10 सवालात ने फैसला करना है कि आज के मुकाबले के आप दोनों में से कौन विनर हैं। तरीकाकार ये होगा कि हम बारी बारी आपसे सवाल नहीं करेंगे, बल्कि आप दोनों के सामने एक सवाल रखा जाएगा। आप में से जो पहले बजर बजाएगा उनसे हम जवाब लेंगे। अगर तो बजर बजाने वाले ने दुरुस्त जवाब दे दिया तो 2 नंबर सही जवाब देने वाले को दिए जाएंगे, और अगर बजर बजाकर गलत जवाब दिया तो नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे बल्कि सामने वाले को दे दिए जाएंगे। ठीक है जी? अजीम भाई शुरू करें? रेडी हैं आप दोनों? बजर चेक करवाइए। चलें जी, दोनों ने अपनी अपनी बजर चेक करवा ली है। सवाल है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी बजर बजा दी है हसन रजा ने। जी हसन भाई सवाल भी कंप्लीट करेंगे, जवाब भी देंगे। आर या पार का मुकाबला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम क्या है? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। इमाम बुखारी अलैहि रहमा का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं हसन रजा मदनी ने। अगला सवाल है जनाब, बताइए आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दोनों ने बजर बजाई है। पहले बजर बजी है हसन रजा की। जी हसन भाई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद पीर साहब का नाम क्या है? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पीर साहब का नाम सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह है। जवाब तो आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया है, लेकिन मेरा मतलूबा सवाल ये नहीं था, बल्कि सवाल ये था कि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत कब हुई है। जवाब यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी ने आपको नुकसान पहुंचाया है और अजीम भाई को 2 नंबर मिले हैं। मुकाबला दोनों तरफ बराबर हो चुका है। जी
अगला सवाल सुनिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि सवाल कंप्लीट सुनिए अगर आप नुकसान नहीं करवाना चाहते अपना, तो क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी सवालात होंगे। सवाल है, अबुल बशर बजर बजा दी है अजीम अत्तारी ने। जी अजीम भाई। अबुल बशर और सफ़ीउल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं जनाब। मुकाबले में अजीम भाई 2 नंबरों से लीड कर रहे हैं। अगला सवाल सुनिए, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बजर बजा दी है अजीम अत्तारी ने एक मर्तबा फिर। सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? बताइए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं जी। अगला सवाल है, हमारे पीरो मुर्शिद जी बजर बजा दी है हसन रजा अत्तारी ने। आउट ऑफ सिलेबस सवालात भी हो सकते हैं। हमारे पीर मुर्शिद के पीर साहब का नाम क्या है? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह। जवाब यकीनन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये था कि हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पुर अनवर कहाँ वाक़ है? अल्लाहु अकबर। सारे मिलकर जवाब दीजिए। बगदाद शरीफ में गलती हो गई है जनाब, और फायदा पहुंचा है अजीम अत्तारी को। स्कोर में मजीद 2 नंबरों का इजाफा होगा। 8 नंबर हो चुके हैं अजीम अत्तारी के, और हसन रजा का स्कोर हो चुका है 2 पॉइंट्स। हसन भाई वो ऐड नहीं होगा, इसलिए पहले कहा था, सोच समझ कर बजर बजानी है। अगला सवाल सुनिए, कुरान पाक की कितनी सूरतें बजर बजाई है हसन रजा ने? कुरान पाक की कितनी सूरतें कुल से शुरू होती है? लफ्ज़ कुल से। अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। 5 सूरतें। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिए हैं। चलें जी, 4 पॉइंट्स हो चुके हैं हसन रजा के। अजीम अत्तारी भाई का स्कोर है 8 पॉइंट्स। मेरे पास अब सवालात बचे हैं 2। अगर ये दोनों के सही जवाब दे दिए हसन रजा ने तो मुकाबला टाई हो जाएगा, ठीक है? और अगर एक भी जवाब आपने दे दिया तो आज अजीम भाई मुकाबले के विनर होंगे। क्या लगता है वैसे? एक सवाल के बाद अभी एक सवाल के बाद पता चलेगा। चलें जी, अगला सवाल जो है ना वो बड़ा शानदार है, और वो है कुरान पाक से रिलेटेड। आपने बताना यह है कि कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? बजर दोनों ने बजाई है। अजीम भाई ने पहले बजर बजाई है। कुरान पाक की 7 मंजिलें। कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आखिरी सवाल है, और ये सवाल बहुत ही आसान है। आपने बताना है कि फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया है? फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया गया? बजर भी कोई नहीं बजा रहे, देखें। अच्छा, दोनों को पता है, इसलिए दोनों नहीं बजा रहे, एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। क्या आपका हुस्न ज़न है? जी सारे मिलकर जवाब देंगे। नूर से बनाया गया है। चलें जी, आखिरी सवाल के जवाब में किसी ने बजर नहीं बजाई, लेकिन हमारी ऑडियंस की तरफ से हमें जवाब मिला। फरिश्तों को नूर से बनाया गया, नूरी मखलूक कहा जाता है। अल्लाह करीम आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के मुकाबले के विनर हैं हमारे अजीम अत्तारी भाई, बहुत पीछे से आगे आए हैं और माशाल्लाह आज का मुकाबला अपने नाम किया है। अजीम भाई को भी मुबारकबाद देंगे, हसन भाई को भी मुबारकबाद देंगे। माशाल्लाह हसन भाई की इल्मी काबिलियत यकीनन मदीना मदीना, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अगर थोड़ी सी जल्दबाजी ना होती तो शायद आज का मुकाबला रिजल्ट कुछ और अनाउंस होता। मेरे जहन में ये था कि वो पिछले वाले जो है ना उसमें ये ऐड किए जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी आहिस्ता लेके इसीलिए तो कहते हैं हाजिर जवाबी है, हाजिर दिमागी जरूरी है ना। आपसे कहा तो था कि पिछला स्कोर अब जो है वो ऐड नहीं होगा। चलिए जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। वैसे क्या फायदा हुआ प्रोग्राम में आने से? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो जब सिलेबस दिया गया और उससे ही बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका मिला, और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो प्रोग्राम में बतौर हाज़रीन के तौर पे हाज़िरी होती रहती है, अच्छा, पार्टिसिपेट के तौर पे पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है। जी जी, इस तौर पे चलिए माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। आज के प्रोग्राम के जो विनर हैं अजीम भाई माशाल्लाह 10 नंबर लेकर आज के प्रोग्राम के विनर रहे।
یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. یہ بڑا خوبصورت مونومنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ اس پر آج ہمارے شاہ صاحب نے کیا تبرک لگایا. شاہ صاحب یہ دکھائیں ذرا, کیمرہ مین دکھائیں یہ تبرک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ مسجد نبوی شریف کے قالین کا مبارک پیس ہے جو ہم نے اس فریم میں لگایا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. ارے واہ, یہ بھی انہیں پیش کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہیں جو ٹرے دی جا رہی ہے اس میں بھی غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے ہیں. ارے واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے. آج کے ہمارے رنر اپ ہیں حسان مدنی بھائی. ماشاءاللہ, غیبت کی تباہ کاریاں, بڑی شاندار کتاب ہے, ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا. مکتبۃ المدینہ کا یہ مدنی چیک اور ساتھ ہی ساتھ یہ سرٹیفکیٹ انشاءاللہ پروگرام کی یاد دلائے گا آپ کو. آپ کا شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہوگا. منہاج العابدین کتاب اور ساتھ ہی ساتھ سرٹیفکیٹ انشاءاللہ. تبرک کی ٹرے بھی دیجیے. صحابیات و صالحات سیدھے سے لیجیے. چلیں جی ماشاءاللہ, اب اس کو بھی سیدھے سے لیجیے. ماشاءاللہ, رسائل پیکج آپ کے لیے بھی اور ہمارے زن بھائی کے لیے بھی. تبرک کا ٹرے بھی دیجیے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب